نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچویں چیز، افطار کے وقت حلال مال سے بھی اتنا زیادہ نہ کھانا کہ شکم سیر ہو جائے، اس لیے کہ روزے کی غرض اس سے فوت ہو جاتی ہے۔ مقصود روزے سے قوت شہوانیہ اور بہیمیہ کا کم کرنا ہے اور قوت نورانیہ اور ملکیہ کا بڑھانا ہے۔ 11 مہینے تک بہت کچھ کھایا ہے، اگر ایک مہینہ اس میں کچھ کمی ہو جائے گی تو کیا جان نکل جاتی ہے؟ مگر ہم لوگوں کا حال ہے کہ افطار کے وقت تلافی معافات میں اور سحر کے وقت حفظ ما تقدم میں اتنی زیادہ مقدار کھا لیتے ہیں کہ بغیر رمضان کے اور بغیر روزے کی حالت کے اتنی مقدار کھانے کی نوبت بھی نہیں آتی۔ رمضان المبارک بھی ہم لوگوں کے لیے خوید کا کام دیتا ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ روزے کی غرض یعنی قہر ابلیس اور شہوت نفسانیہ کا توڑنا کیسے حاصل ہو سکتا ہے اگر آدمی افطار کے وقت اس مقدار کی تلافی کر لے جو فوت ہوئی۔ حقیقتاً ہم لوگ سوائے اس کے کہ اپنے کھانے کے اوقات بدل دیتے ہیں، اس کے سوا کچھ بھی کمی نہیں کرتے، بلکہ اور زیادتی مختلف انواع کی کر جاتے ہیں جو بغیر رمضان کے میسر نہیں ہوتی۔ لوگوں کی کچھ ایسی عادت ہو گئی ہے کہ عمدہ چیزیں رمضان المبارک کے لیے رکھتے ہیں اور نفس دن بھر کے فاقے کے بعد جب ان پر پڑتا ہے تو خوب زیادہ سیر ہو کر کھاتا ہے، تو بجائے قوت شہوانیہ کے کمزور ہونے کے اور بھڑک اٹھتی ہے اور جوش میں آ جاتی ہے اور مقصد کے خلاف ہو جاتا ہے۔ روزے کے اندر مختلف اغراض اور فوائد اور اس کے مشروع ہونے سے مختلف منافع مقصود ہیں، وہ سب جب ہی حاصل ہو سکتے ہیں جب کچھ بھوکا بھی رہے۔ بڑا نفع تو یہی ہے جو معلوم ہو چکا، یعنی شہوتوں کا توڑنا۔ یہ بھی اسی پر موقوف ہے کہ کچھ وقت بھوک کی حالت میں گزرے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شیطان آدمی کے بدن میں خون کی طرح چلتا ہے، اس کے راستوں کو بھوک سے بند کرو۔ تمام اعضاء کا سیر ہونا نفس کے بھوکا رہنے پر موقوف ہے۔ جب نفس بھوکا رہتا ہے تو تمام اعضاء سیر رہتے ہیں، اور جب نفس سیر ہوتا ہے تو تمام اعضاء بھوکے رہتے ہیں۔ دوسری غرض روزے سے فقراء کے ساتھ تشبہ اور ان کے حال پر نظر ہے، وہ بھی جبھی حاصل ہو سکتی ہے جب سحر میں معدے کو دودھ جلیبی سے اتنا نہ بھر لے کہ شام تک بھوک ہی نہ لگے۔ فقراء کے ساتھ مشابہت جبھی ہو سکتی ہے جب کچھ وقت بھوک کی بے تابی کا بھی گزرے۔ حضرت بشر حافی کے پاس ایک شخص گئے، وہ سردی میں کانپ رہے تھے اور کپڑے پاس رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ وقت کپڑے نکالنے کا ہے؟ فرمایا کہ فقراء بہت ہیں اور مجھ میں ان کی ہمدردی کی طاقت نہیں، اتنی ہمدردی کر لوں کہ میں بھی ان جیسا ہو جاؤں۔ مشائخ صوفیہ نے عامةً اس پر تنبیہ فرمائی ہے اور فقہا نے بھی اس کی تصریح کی ہے۔ صاحب مراقی الفلاح لکھتے ہیں کہ سحور میں زیادتی نہ کرے، جیسا کہ مالدار لوگوں کی عادت ہے کہ یہ غرض کو فوت کر دیتا ہے۔ علامہ طحطاوی علیہ الرحمہ اس کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں کہ غرض کا مقصود یہ ہے کہ بھوک کی تلخی کچھ محسوس ہو تاکہ زیادتی ثواب کا سبب ہو اور مساکین و فقراء پر ترس آ سکے۔
خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالی جل شانہ کو کسی برتن کا بھرنا اس قدر ناپسند نہیں ہے جتنا کہ پیٹ کا پور ہونا ناپسند ہے۔ ایک جگہ آقا کا ارشاد ہے کہ آدمی کے لیے چند لقمے کافی ہیں جن سے کمر سیدھی رہے۔ اگر کوئی شخص بالکل کھانے پر تل جائے تو اس سے زیادہ نہیں کہ 1/3 پیٹ کھانے کے لیے رکھے اور 1/3 پینے کے لیے اور 1/3 خالی۔ آخر کوئی تو بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی روز تک مسلسل لگاتار روزے رکھتے تھے کہ درمیان میں کچھ بھی نوش نہیں فرماتے تھے۔ میں نے اپنے آقا حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کو پورے رمضان المبارک دیکھا ہے کہ افطار و سحر دونوں وقت کی مقدار تقریباً 1.5 چپاتی سے زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ کوئی خادم عرض بھی کرتا تو فرماتے کہ بھوک نہیں ہوتی، دوستوں کے خیال سے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں۔ اور اس سے بڑھ کر حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری علیہ الرحمہ کے متعلق سنا ہے کہ کئی دن مسلسل ایسے گزر جاتے تھے کہ تمام شب کی مقدار سحر و افطار بے دودھ کی چائے کے چند فنجان کے سوا کچھ نہ ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت کے مخلص خادم حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب نور اللہ مرقدہ نے لجاجت سے عرض کیا کہ ذوف بہت ہو جائے گا، حضرت کچھ تناول ہی نہیں فرماتے، تو حضرت نے فرمایا کہ الحمدللہ جنت کا لطف حاصل ہو رہا ہے۔ حق تعالی شانہ ہم سیاہ کاروں کو بھی ان پاک ہستیوں کا اتباع نصیب فرماویں تو زہ نصیب۔ سعدی فرماتے ہیں نہ دارند تن پروراں آگہی، نہ دارند تن پروراں آگہی، کہ پر معدہ باشد ز حکمت تہی۔ بزرگان محترم، بڑی کریم خدا کی ذات ہے، بڑی کریم خدا کی ذات ہے، وہی کرتا پیدا دن سے رات ہے، وہی کرتا پیدا دن سے رات ہے۔ تو قرآن کریم نے بھی کہا ہے ایک مقام پر کہ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ کون ہے میرے علاوہ کہ اگر میں دن ہی رہنے دوں اور رات نہ پیدا کروں، رات نہ آئے، تو کیا اللہ کے علاوہ کوئی لا سکتا ہے کہ دن ہی دن رہے رات نہ آئے؟ تو دن سے رات یہ اللہ ہی پیدا کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں کا مقصد بتایا کہ میں نے دن کو کیوں پیدا کیا اور رات کو کیوں پیدا کیا۔ تو کیا فرمایا کہ وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، کہ اس کی رحمت میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے دن اور رات بنا دیے۔ رات اس لیے بنائی کہ تم رات میں آرام کرو،
اور دن اس لیے بنایا کہ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور روزی تلاش کرو دن میں، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس کا ہی شکریہ ادا کرو۔ تو اس لیے مفسرین لکھتے ہیں کہ دن میں اگر جاب ملتا ہو تو رات پالی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، کسی کے پاس جاب ہی نہ ہو دن میں اور رات کو جاب کرنا پڑ جائے، کیوں؟ قرآن نے دن اور رات دونوں کی تقسیم کر دی ہے کہ اللہ نے رات کیوں بنائی اور دن کیوں بنایا۔ اسی لیے بڑے بوڑھوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ راتنا 2 કલાકની ઊંઘ જે આરામ આપે એ દિવસના 6 કલાક بھی نہیں આપી سکے، ہے نا محسن بھائی؟ ہاں، ادھر 2 گھنٹے اور ادھر 6 گھنٹے۔ کیوں؟ میرا اور آپ کا جسم اور باڈی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اسے معلوم ہے کہ ہمارے اس بدن کو کب کس چیز کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا کہ رات میں اگر دن میں جاب ملتا ہو نہ کرو۔ ہاں، کبھی کبھار آدمی جو ہے ایکسٹرا کام کر لیتا ہے، وہ الگ بات ہے، ایکسٹرا ڈیوٹی، لیکن ہمیشہ آدمی رات کو جو ہے وہ دیر سے سونے کا عادی ہوگا یا پوری رات اسی طرح گزر جاتی ہے اور دن میں سوتا ہے، آپ دیکھ لینا 40-45 سال کے اندر بدن جواب دے دے گا، آدمی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اور صحت پھر جیسی رہنی چاہیے ویسی نہیں رہتی۔ اس لیے فرمایا کہ دن میں روزی کماؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ نے دن بنایا ہی اس لیے ہے، اور رات اللہ نے اس لیے بنائی ہے کہ رات میں آرام کرو۔ بہرحال تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ بڑی کریم خدا کی ذات ہے، بڑی کریم خدا کی ذات ہے، وہی پیدا کرتا دن سے رات ہیں، جب بندوں کو بخشنے پہ آئے، جب بندوں کو بخشنے پہ آئے تو دیتا ان کو شب برات ہے، کہ جب بندوں کو بخشنے پہ آئے تو دیتا ان کو شب برات ہے۔ تو کچھ باتیں شب برات کے تعلق سے ہی کہنی ہے، اور کل بھی مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا، مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا، اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کل بھی مجھے ہی بولنا ہے، 15ویں شعبان ہے، تو فاروق بھائی کہہ رہے کہ تجھے ہی بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کوئی انگلش والا ڈھونڈو یار۔ بہرحال تو انشاءاللہ کل بھی کچھ باتیں عرض کریں گے۔ ایک مسئلہ بعض لوگ بڑے زور و شور سے اٹھاتے ہیں، شب برات کے ضمن میں اس کو آج ہم سمجھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھتے چلتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں آپ دیکھیں گے کہ روایت ضعیف ہے، کیا کہیں گے کہ روایت ضعیف ہے، روایت کمزور ہے، یہ روایت بخاری شریف میں نہیں ہے۔ کچھ لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ بخاری شریف میں نہیں ہے، دکھاؤ بخاری شریف میں کہاں ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، ضعیف ہے، ضعیف ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں اور آپ کوئی عمل کرے تو اس کا ریفرنس بخاری شریف سے دکھاؤ، بخاری شریف میں اس کا ریفرنس ہونا چاہیے، اس کا حوالہ ہونا چاہیے، تو مرزا صاحب قیامت کی صبح تک اسے ہمارا چیلنج ہے کہ نماز کی 2 رکعت میں اور آپ جو پڑھتے ہیں، اور اس کو 2 رکعت نماز کو جس طرح میں اور آپ ادا کرتے ہیں یا وہ ادا کرتے ہیں، ان سے کہو کہ ہر بات ہمیں بخاری شریف سے لا کر دکھاؤ۔ زندگی بھر ہم ان کے غلام ہو جائیں گے۔ غلام کا معنی ہی ہے کہ اس پہ کچھ معاوضہ نہیں ملے گا۔
تو بھئی ایسی بات کیوں کرتے ہو؟ خواہ مخواہ لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے تو کہتے بخاری شریف سے حوالہ لاؤ، بخاری شریف سے حوالہ لاؤ۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تم نماز کا حوالہ پہلے لاؤ کہ ہر عمل تم بخاری شریف کی روایت سے دکھاؤ، نہیں دکھا سکتے۔ رکوع اور سجدے کی جو تسبیح ہے، منیمم شیخ زمن کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 3 مرتبہ۔ تو یہ جو روایت ہے 3 مرتبہ پڑھنے کی، یہ بخاری شریف میں نہیں ہے۔ اب دکھاؤ ہمیں کہ بھائی اس میں جو پڑھنا ہے رکوع کے اندر اور سجدے کے اندر تو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، لاؤ بخاری شریف سے روایت اور دکھاؤ ہمیں۔ نماز کا عمل روزانہ مجھے اور آپ کو اور ان کو بھی کرنا ہے، اور دن میں کئی مرتبہ جو ہے یہ عمل انجام دینا ہے، بتاؤ ہمیں تم کہ بھائی رکوع کے اندر جو تسبیح پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ جو پڑھنے کا ذکر ہے تو صحیح حدیث لاؤ۔ وہ نہیں لا سکتے۔ کیوں؟ 3 مرتبہ پڑھنے کا جو روایت میں ذکر ہے، روایت میں ہے ذکر لیکن بخاری میں نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اسماعیل چچا صحیح حدیث نہیں ہے بلکہ ضعیف ہے۔ یاد رہے گا اتنی بات؟ تو اس لیے جو آپ کو کہے کہ بخاری 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 تو اس کو ایک یہ جواب دے دینا کہ بھائی تم اپنی نماز جو پڑھتے ہو ہر چیز ہمیں بخاری شریف سے لا کر دکھاؤ، نمبر 1۔ نمبر 2، مجھے اور آپ کو تو یہ چیز ہلکی معلوم ہوگی، کیوں؟ میرا اور آپ کا پالا نہیں پڑتا، میرے پاس بچے پڑھتے ہیں اور کچھ بڑے ہو جاتے ہیں، یونی جاتے ہیں تو وہ بھی آتے ہیں، یا یہ کہ پڑھ چکے اور یونی گئے پھر ایسے سوالات ان سے کوئی کرتا ہے یا کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے تو وہ آ کے پوچھتے ہیں کہ بھائی ہمیں یونی میں اس طرح کے کچھ لوگ سوالات کرتے ہیں اور اس طرح ہمارا ذہن بگاڑتے ہیں، تو مجھے اور آپ کو تو اس کی قدر اتنی معلوم نہیں ہوگی جتنی ان کو ہوگی کہ خواہ مخواہ جو ہے وہ دماغ خراب کرنا ہے۔ حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی نور اللہ مرقدہ کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے صدیق بھائی تدوین حدیث۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ تدوین حدیث۔ اس میں حاشیے میں ایک بات لکھی ہے اور وہ مولانا کا نام بھی لکھا ہے۔ وہ جو عالم تھے وہ بھی بس ایسے ہی تھے بیچارے کہ بخاری سے دکھاؤ بخاری سے دکھاؤ اور یہ ضعیف وہ ضعیف، اس کا دماغ خراب کیا اس کا دماغ خراب کیا۔ تو وہ ہمارے ایک بزرگ کے پاس پہنچے، ان کا نام بھی لکھا ہے اور ذہن میں نہیں ہے، بعض مرتبہ بات ویسے ہی یاد آ جاتی ہے تو وہ نام مجھے یاد نہیں ہوتا صحیح طرح، تو پھر میں نہیں لیتا کہ خواہ مخواہ لکھا کچھ اور میں اپنے طور سے کچھ نام بول دوں۔ البتہ کتاب کا حوالہ آپ کے حوالے کر دیا کہ یہ کہاں ہے۔ تو اس بزرگ نے ان کو بڑی اچھی نصیحت کی کہ بیٹا سنو، کیوں ایسی روایتوں میں بحث کرتے رہتے ہو کہ جو اختلافی ہیں؟ ایسی بہت ساری احادیث ہیں کہ جن میں کسی کا اختلاف نہیں، تمہیں لوگوں کو تعلیم ہی دینی ہے، لوگوں کا ذہن ہی بنانا ہے، تو ایسی دعائیں ایسی احادیث ان کو کیوں نہیں سناتے، ان کو کیوں نہیں بتاتے کہ جن میں کسی کا اختلاف نہیں ہے؟ فرمایا کہ سونے سے پہلے کی دعا، سو کر اٹھنے کی دعا، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، ٹوائلٹ میں جانے کی دعا، ٹوائلٹ سے نکلنے کی دعا، مسجد میں آنے کی دعا، مسجد سے جانے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا۔ کسی کا اختلاف سنا آپ نے کبھی؟ ہیں؟ اور کیا یہ دعا سب کو معلوم ہے؟ نہیں۔ یا معلوم بھی ہے تو کتنے پڑھتے ہیں؟ میں اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ سب اپنے گریبان میں جھانکے کہ آج ہم مسجد میں آئے، کیا ہم نے داخل ہونے کی دعا پڑھی؟ نہیں۔ ہاں ہے یاد، لیکن بس ویسے ہی
جان بوجھ کے تو نہیں، غفلت طاری تھی اور بھول گئے ہم. تو یہ کیوں نہیں بتاتے؟ کیوں لوگوں کا ذہن بگاڑتے ہو؟ جو دین پہ چل رہا ہے اس کا دماغ خراب کرتے ہو، پھر وہ سمجھتا ہے، سوچتا ہے کہ یار پتہ نہیں یہ عمل کرے یا یہ عمل کرے. تو ان کی ذہن میں بات آ گئی عارف بھائی، انہوں نے کان پکڑے اور حضرت سے وعدہ کیا کہ آج کے بعد جو کام کرتا تھا وہ نہیں کروں گا، جس طرف آپ نے توجہ دلائی اشرف بھائی وہ کروں گا. تو میری بھی عادت نہیں ہے، لیکن بعض مرتبہ بتانا پڑتا ہے کہ مرض جب بڑھ جائے تو پھر آپریشن کرنا پڑتا ہے. دوائی سے کام نہ چلے تو حافظ امتیاز کیا کرنا پڑتا ہے؟ آپریشن کرنا پڑتا ہے. تو بہرحال آج یہ بات نکلی ہے تو سنتے چلو، مسئلہ انشاءاللہ آپ کو ایسا سمجھ آ جائے گا کہ آپ کے دل کو بھی تسلی ہو جائے گی. تو میں کیا کہہ رہا تھا آپ کو کہ جو کہتے ہیں کہ ہر حدیث کہاں سے دکھاؤ؟ بخاری شریف میں. تو 2 نماز ہماری پوری نہیں ہے کہ ہم پڑھیں کہ وہ ساری روایت بخاری میں. اور ایک ہی مثال میں دونوں بات آ گئی. جو رکوع اور سجدے کی تسبیح والی بات میں نے کہی وہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے. اور آپ کو بتایا کہ حدیث ضعیف نہیں ہوتی، بلکہ جو راوی ہوتے ہیں تو ان کی وجہ سے وہ، تو بہرحال وہ روایت ایسی ہے. اب سارے ہی فقہا یہ کہتے ہیں کہ فضائل کے اندر ضعیف احادیث معتبر ہے. امام ابو حنیفہ بھی کہتے ہیں، امام مالک بھی کہتے ہیں، امام شافعی بھی کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل، یہ سارے حضرات جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں. اور ان کے علاوہ بھی جتنے بھی علماء ہیں وہ سب یہ کہتے ہیں. ایک نام آپ نے سنا ہوگا جو کچھ لوگ بڑے زور و شور سے لیتے ہیں، ابن تیمیہ. سنا ہے نا نام؟ ہے صدیق بھائی؟ ابن تیمیہ بڑے متشدد، بڑے سخت، لیکن وہ کیا لکھتے ہیں ضعیف حدیث کے تعلق سے؟ وہ یہ لکھتے ہیں، مفہوم یہ ہے جب تک یہ بات ہمیں معلوم ہو کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور اس کے اندر کسی عمل کی فضیلت کا بیان ہے، اور آسان زبان میں جو انہوں نے لکھا کہ یا تو ترغیب ہے یا ترہیب ہے. سمجھ آیا؟ ترغیب اور ترہیب، یہ ایک کتاب کا نام بھی ہے کہ ترغیب و ترہیب. یعنی کیا کہ ایک طرف ثواب اور دوسری طرف عقاب، کہ ایک طرف خوشخبری سنانا ہے، فضائل سنانا ہے، اور دوسری طرف ڈرانا ہے. تو ابن تیمیہ یہ لکھتے ہیں کہ اگر مجھے اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے اور اس کا تعلق عقائد سے نہیں ہے، کس سے نہیں ہے؟ عقائد سے نہیں ہے، ترغیب اور ترہیب سے ہے، تو سناؤ اس کو بیان کرو. اور اگر وہ روایت ضعیف نہیں بلکہ موضوع ہے، من گھڑت ہے، خود سے بنا کے پھیلا دی ہے بنانے والے نے، اور مجھے، آپ کو یا کسی کو بھی معلوم ہو کہ یہ روایت موضوع ہے، تو فرمایا کہ اس کو بیان ہرگز نہ کرو. کیوں؟ یہ جھوٹ ہے حضور کی طرف. حضور کے ساتھ کیا جوڑ دیا؟ جھوٹ کی نسبت کر دی. اور آگے امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ جھوٹ سے کبھی فائدہ نہیں ہو سکتا، جھوٹ سے کبھی خیر نہیں پھیل سکتا. تو دیکھیے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فضائل کے اندر ہے کہ عقاب اور ثواب ہے، ترغیب اور ترہیب ہے، تو اس کو کیا کرو؟ بیان کرو. اب ایک بات اور سنو. بعض مرتبہ آدمی کسی سے سنتا ہے کہ فلاں عمل جو ہم کرتے ہیں روایت ضعیف ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ ہمارے علماء ہمیں بتاتے کیوں نہیں؟ جب ہمارے علماء بیان کرتے ہیں تو بتاتے کیوں نہیں کہ بھئی یہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے؟ تو
علماء نے یہ لکھا ہے کہ تم جس کے سامنے دین کی بات کر رہے ہو، جو مجمع ہے تمہارے سامنے یا جو آدمی تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے، تو دیکھو وہ کیسا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بتا دیں کہ بھائی فلاں روایت ضعیف ہے، فلاں عمل جو تم نورانی بھائی کر رہے ہو وہ ضعیف ہے، تو وہ بندہ اگر عمل کرتا آ رہا ہوتا ہے تو جیسے ہی ضعیف سنتا ہے، چونکہ پوری بات اس کے سامنے ہوتی نہیں، تو اس کا عمل بھی ضعیف ہو جاتا ہے نا شیخ صاحب؟ شیخ زمن ضعیف ہو جاتا ہے نا، پھر وہ کبھی کرے گا کبھی نہیں کرے گا، یا بعض لوگ چھوڑ دیں گے کہ یار یہ تو ضعیف ہے، کیونکہ وہ عالم ہے نہیں، یا عالم بھی ہے تو مطالعہ ہے نہیں، پوری بات اس کے سامنے ہے نہیں، بس ایک پروپیگنڈا پھیلا رکھا ہے ضعیف 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 ضعیف، تو آدمی جیسا ہی جو ہے وہ ضعیف سنتا ہے تو وہ عمل چھوڑ دیتا ہے۔ میں جب نیا یہاں مسجد میں امام بن کر آیا، خدمت شروع کی، تو میں اوپر پڑھاتا تھا مدرسہ۔ ہمارے ایک طرف حافظ یوسف صاحب تھے اس وقت ایک کونے میں، اور ایک کونے میں میں تھا، ایک طرف آشنا اور دوسری طرف لاجپور۔ تو بہرحال وہ جو تھا، تو ایک آدمی آیا، ابھی بھی ہے، مجھے کہنے لگا کہ مولوی صاحب آپ کے ساتھ بات کرنی ہے، اور سیڑھی پہ میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ پہچانتا ہوں میں اس کو اچھی طرح، ہماری طرف کا ہی ہے، میرا گاؤں اس کا گاؤں قریب قریب ہے، یہاں کی پیدائش ہے۔ تو 15ویں شعبان کا میں نے بیان کیا تھا، اس کے بعد وہ میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا مفہوم ہے کہ مولوی صاحب تمہیں تو بدعت بیان کرو۔ ہاں یہ کہا اس نے کہ تمہیں گجراتی میں کہ تمہیں بدعت بیان کرو એમ કે મેં કે હું بدعت بیان કરી તો કે 15મી શાબાનના ઉપર તમે એમ કે બયાન કર્યું ને તમે ફઝાઇલ બતાવ્યું એ તો બિદત છે। તો મેં કીધું કે ભાઈ તું જ્યારે મને ફતવો આપી રહેલો છે બિદતનો, તો પછી લાવ કંઈ કિતાબ ખોલીને મને દેખાડ કે તેના અંદર લખેલું હે। आरिफ भाई मैं कह दूं कि ये बिदत, आप कह दे कि ये बिदत, तो कोई कहने से बिदत हो जाएगी, उसका प्रूफ चाहिए। हाँ कोई बड़ा आदमी कह रहा है जिस पे हमें एतमाद है, हम प्रूफ नहीं मांगेंगे। आपने तो सुनी सुनाई बात जो है मेरे आगे आकर नकल कर दी कि बिदत है, तो मैंने कहा प्रूफ लाओ, बिदत है तो अभी से तौबा है। मैं क्यों खुद बिदत इख्तियार करूँ, बिदत का काम, और लोगों को बिदती बनाऊँ, गुनाह में अपने सर लूँ लोगों का। मैंने कहा बता दो मुझे बिदत है तो। बस वो बात सुन रखी है उन्होंने, इसलिए उन्होंने कि वो चुप हो गया। मैंने फिर उससे एक ही सवाल किया, मैंने कहा तुम मुझे ये बताओ कि हदीस की कितनी किस्में हैं, और कुछ नहीं, खाली हदीस की कितनी किस्में हैं, और ضعیف حدیث کسے کہتے ہیں، حسن کسے کہتے ہیں، مرسل کسے کہتے ہیں، منقطع کسے کہتے ہیں، صحیح کسے کہتے ہیں، خالی اس کی تعریف، ڈیفینیشن اور ویاخیا یہ تم بتا دو میرے کو۔ تو سم بکم عمیون آج تک فہم لا یرجعون، ہیں اشرف بھائی، آج تک فہم لا یرجعون، اور قیامت کی صبح تک لا یرجعون انشاءاللہ۔ بس کسی کے بہکاوے میں آ گئے، سنی سنائی۔ اصل میں انسان کی ایک فطرت ہے اسماعیل چچا، کوئی عمل ہو رہا ہوتا ہے اور کوئی اس میں جدت پیدا کر دے، نئی بات، تو ذہن فوراً ادھر منتقل ہوتا ہے۔ عربی میں کہاوت ہے ہاشم بھائی کہ کل جدید لذیذ، کہ ہر نئی چیز میں لذت ہے نا۔ تو بہرحال جو ہے وہ چیز ہے، یہ عربی حضرات کہتے ہیں، تو وہ بس ان کو کوئی نئی چیز مل گئی تو اس کے پیچھے آدمی ہو لیتا ہے، کچھ دیکھتا نہیں ہے کہ بھائی یہ بات مرزا صاحب صحیح بھی کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے۔ خیر بہرحال تو میں نے کہا نہیں، یہ تو بقول مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے یہیں ان سے سنا ہے اسی مسجد میں کہ ناصر الدین البانی سڑا ہوا، میں آگے نام نہیں لوں گا، وہ ہے، وہ یوں کہتے تھے، سڑا ہوا، آگے آپ سمجھ گئے، لیکن وہ بھی اس کی فضیلت کا قائل ہے 15ویں شعبان کی رات کی، چونکہ تمام فقہا قائل ہے اس کے کہ کئی طرق سے جو ہے وہ روایت مروی ہے۔ اور ابھی میں آپ کو بتاؤں تو آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے کہ کتنے اعمال جو میں اور آپ کرتے ہیں وہ ساری ضعیف حدیث ہیں۔ کل میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی
اگر آپ کو یاد ہو کہ حضرت مولانا محمد یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے، یعنی ان کے علمی افادات ہے جو جمع کیے گئے، اس کا نام ہے الیواقیت۔ اس میں حضرت نے 15ویں شعبان کے سوال میں لکھا کہ اگر تم ضعیف احادیث کو نہیں لوگے، اس پہ عمل نہیں کرو گے ترغیب و ترہیب میں، تو دین سکڑ کر اتنا رہ جائے گا۔ کتنا رہ جائے گا؟ اتنا سا رہ جائے گا۔ اب خالی میں آپ کو ایک فہرست سناتا ہوں کہ جو ہم کرتے ہیں وہ ساری احادیث، جو عمل ہم کرتے ہیں وہ ضعیف ہے۔ سنو کہ وہ جو کام ہم کرتے ہیں یا ہمیں معلوم ہے، تو بس یہ 15ویں شعبان آتی ہے تو شروع ہو جاتا ہے روایت ضعیف 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 پورے سال۔ اور یہ جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا وہ ان کو بھی پتہ نہیں ہوگی، جو یہ گن گاتے رہتے ہیں ضعیف 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 ضعیف، یہ عمل ان کو بھی پتہ نہیں ہوں گے کہ یہ سب روایت جو ہیں وہ ضعیف ہے۔ اور امام بخاری، آج وقت نہیں ہے، انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ امام بخاری کا کیا عمل ہے، امام ابو داؤد کا، امام ترمذی کا، وہ سب باتیں آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو سنو کہ یہ جو میں آپ کو عمل بتاؤں گا، یہ محدثین نے اس کو حدیث کی کتابوں میں ذکر کیا ہے، تو اس کا مطلب کہ فضائل کے اندر ضعیف روایات وہ بھی معتبر مانتے ہیں، اس لیے انہوں نے جو ہے وہ ذکر کیا ہے، اور وہ عمل ہم جو ہیں وہ کرتے چلے آئے ہیں۔ میں زیادہ اس کی تشریح نہیں کروں گا، صرف آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ کیا کیا اعمال ہے۔ نمبر 1، نماز میں قہقہا والی حدیث، قہقہا لگانا۔ آدمی جو ہنستا ہے تو اس کی 3 قسمیں ہیں، میری طرف دیکھے، اسمائل، تبسم، کیا کہتے ہیں اس کو؟ تبسم۔ اس میں بالکل آواز پیدا نہیں ہوئی، آواز پیدا ہوئی نہیں ہوئی، دانت دکھے، یہ کیا ہے؟ ضحک، کہ اس میں دانت نظر آتے ہیں۔ تیسرا، کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دیکھا سب نے کیا، آج عادت سے آپ نے، حالانکہ حضور قہقہا نہیں لگاتے تھے، الا ماشاء اللہ کبھی جو ہے وہ ہو گیا، وہ ہے حدیث میں ذکر کہ حضور کے نواجز بھی نظر آ گئے، ظواہق بھی نظر آ گئے، کبھی ہوئے، لیکن یہ زور زور سے بلکہ اب تو دنیا میں لافٹر کلب چلتے ہیں، اب تو لافٹر کلب، آفٹر جاب ہو جاتے ہیں لافٹر۔ اور اب ایسے ڈرامے آتے ہیں، ایسے پروگرام آتے ہیں جن میں کام ہی ہے۔ تو قہقہا، اتنی زور سے ہنسنا کہ اڑوس پڑوسی کو بھی آواز سنائی دے، اور ضحک، اس طرح سے ہنسنا کہ دانت دکھائی دے، اور تبسم، جیسے عارف بھائی نے کہا اسمائل۔ پہلا، نماز کے اندر کسی نے کیا، نہ وضو گیا نہ نماز گئی اس سے، لیکن پھر بھی کرنا نہیں ہے، دیکھ تو کس کے سامنے کھڑا ہے۔ نمبر 2، دانت نظر آ گئے، ہلکی سی آواز بھی پیدا ہو گئی، نماز ٹوٹ جائے گی، نماز پھر پڑھنی پڑے گی۔ نمبر 3، جس طرح ہم لوگ ہنستے ہیں کھل کھلا کر، جس کو بولتے ہیں منہ کھول کر زور زور سے، نماز میں کوئی اس طرح سے ہنسا، اس کا وضو بھی گیا، نماز بھی گئی۔ یہ حدیث کیسی ہے؟ ضعیف ہے۔ نمبر 2، حیض، عورت کو جو حیض آتا ہے اس کی اکثر مدت احناف کے یہاں کتنے دن ہے؟ 10۔ کتنے دن ہیں؟ 10۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ با وضو ہو کر اذان پڑھنا، کہ بھائی اذان کیسے پڑھیں گے؟ وضو ہو کر، حدیث میں آیا ہے کہ با وضو ہو کر اذان دو، لیکن روایت کیسی ہے؟ ضعیف ہے۔
سجدے میں انگلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا. جب میں اور آپ سجدے میں جائیں تو ہاتھ کی انگلیاں کدھر ہونی چاہیے؟ سجدے قبلے کی طرف. اور پاؤں کی بھی. اور پاؤں کی کیسے ہوگی؟ جب کہ ہم زمین سے لگا کر تھوڑا سا اس کو موڑ کر رکھیں گے تو انگلیاں کس طرف ہو جائے گی؟ قبلے کی طرف. یہ حدیث میں ہے، لیکن روایت کیسی ہے؟ بولتے جاؤ جلدی جلدی. ضعیف ہے. عورت، ہماری ماں، بہن، بیٹی، بیوی جو نماز پڑھتی ہے تو آپ دیکھتے ہوں گے ان کو کہ میں اور آپ جو سجدہ کرتے ہیں اور ہماری عورتیں جو سجدہ کرتی ہیں اس میں فرق ہے نا. کہ عورت سکڑ کر اپنے بدن کو کیا کر لے گی؟ جتنا وہ سکڑ سکتی ہے سکڑ کر وہ سجدہ کرے گی. یہ حدیث میں آیا ہے، لیکن روایت کیسی ہے؟ ضعیف ہے. مطاف جانتے ہیں نا؟ یہ ابھی جا کے آئے ہیں کعبۃ اللہ. تو وہ جو مطاف یعنی طواف کرنے کی جگہ. تو طواف کرنے کی جگہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں اگر اس مسجد میں ہاشم بھائی کے آگے تو کوئی نہیں، یہ محسن بھائی بیٹھے ہیں اور ان کے آگے سعد اللہ صاحب ہے، تو کوئی اگر وہاں سے گزرنا چاہے اتنا فاصلے سے گزر سکتا ہے؟ نہیں گزر سکتا. گزرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ سترا رکھنا پڑے گا، ہے نا؟ سترا رکھنا پڑے گا. اور اب تو لوگ یہ کرتے ہیں کہ کیا رکھ دیتے ہیں؟ ہاتھ جو ہیں وہ رکھ دیتے ہیں. تو سترا رکھنا ہے. یا پھر یہ کہ بڑی مسجد ہے تو آپ کو بتایا کہ کہاں سے گزر سکتے ہیں، لیکن مطاف میں ضروری نہیں ہے. مطاف میں اگر کوئی آدمی نماز پڑھ بھی رہا ہے تو آپ اس کے سامنے سے گزر سکتے ہیں. یہ حدیث میں ہے، لیکن حدیث کیسی ہے؟ ضعیف ہے. صدیق بھائی بند کر دیں؟ چلا؟ ہاں چلے. تو ایسا ہو تو بول دینا. نماز میں انگلیاں چٹخانا جانتے ہیں نا؟ ہاں આપણે કહે કે આંગળી ફોડવું. હવે ફોડવાની જ વાત જાણે આપણે ઇસ્માઇલ ચાચા. હા, એમાં ચટખાના નહીં બોલે કે ફોડવું. એમ કે તોડ ફોડ કરવામાં તો આપણો નંબર આવે. તો બહરહાલ और आज देख लीजिए आप, दो गुजराती सब पे भारी कैसी तोड़ फोड़ करते हैं. ગુજરાતીને કોઈ ગાંઠે નહીં તોડ ફોડમાં. જોવું હોય તો જોઈ લો, બે નમૂના મોજૂદ જ છે. તો نماز میں انگلیاں جو ہیں وہ چٹخانا. حدیث کیسی ہے؟ ضعیف ہے. منع کیا کہ نماز میں یہ کام مت کرو. سترا نہ ہو، رکھنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے سترا، تو حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ خط کھینچ دو. کیا کھینچ دو؟ خط کو اب گجراتی وہ خط نہ سمجھے جنہیں کاغڑ کے ہیں. ہاں، خط کھینچنے کا کیا مطلب؟ لکیر کھینچ دو. اس کو کیا بولتے ہیں؟ خط کھینچنا. بعض لوگ وہ جو داڑھی ہوتی ہے تو ہماری طرف بولتے ہیں چہرہ بنانا. આપણે શું کہ چال یار ذرا باربر مایا جی نے چہرو بنایا ہو، اس کو اردو میں بولتے ہیں خط کھینچنا. تو اس نے کیا کیا؟ باربر نے یوں آپ کی لائن کھینچ دی. تو یہی ہے خط کھینچنا. تو حدیث میں ہے یہ کہ اگر سترا بنانے کے لیے کوئی چیز نہ ہو تو આપણે ગુજરાતીમાં કે કુંડાળું પાડી દો છેલ્લે. મોહસિનભાઈ, આપણે તો રમેલા બી લખોટી કુંડાળું પાડતા ને એમ કને લાગતા ને પછી મંજાથી હા એવી મારતા કે લખોટી તો મળે જ નહીં. કુંડાળાથી બહાર જઈને જે પડે કાંઈ ફોડવામાં માસ્ટર આપણે તો ફોડી જ લાગે ને. મંજો બી માશાલ્લાહ હાફિઝ ઇમ્તિયાઝ કેવો લીએ. ہاں برابر. تو بہرحال سمجھ گئے نا. تو وہ آپ سب ماشاءاللہ جو وہاں پیدا ہوئے ہیں، وہاں پلے بڑھے، تو اپنے کو وہی مثال دینے کی کہ دماغ میں بالکل جا کے فٹ ہو جائے. تو یہ خط والی حدیث، یہ حدیث میں ہے، لیکن روایت کیسی ہے؟ ضعیف ہے. صلاۃ التسبیح، نماز ہم پڑھتے ہیں اور کئی لوگ ماشاءاللہ کل پڑھیں گے نا، بڑی رات میں لوگ پڑھتے ہیں. روایت ضعیف ہے. اوابین کی نماز، روایت ضعیف ہے. اذان کے کلمات ٹھہر ٹھہر کر ادا کرنا، روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے. تو یہ آج وقت ہو گیا ہے، بس اتنی ہی باتیں، اور سینکڑوں مثالیں آپ کو میں دے سکتا ہوں.
کہ ان سب میں روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے، لیکن عمل کرتے ہیں نا، ہم کرتے ہیں۔ بس یہ شب برات آتی ہے تو پتہ نہیں کیا بھوت سوار ہوتا ہے ہمارے لوگوں کو، ضعیف 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 ضعیف، اور کچھ لوگ ہیں ان کو ہمیشہ جو ہے وہ بھوت سوار رہتا ہے۔ تو ان کا جواب انشاءاللہ پھر کبھی دیں گے کہ جو بخاری شریف کے اندر جو ہیں کیا ہے، وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ بخاری میں دکھاؤ، اور ضعیف ضعیف تو آپ کو میں امام ابو داؤد کا عمل بتاؤں گا انشاءاللہ، امام ترمذی کا عمل بتاؤں گا، امام بخاری علیہ الرحمہ کا جو ہے وہ عمل بتاؤں گا۔ یہ بڑے بڑے حضرات ہیں کہ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی ضعیف روایت کیا ہے، ترغیب و ترہیب میں قابل اعتبار ہے، اور اس پر عمل آج سے نہیں بلکہ زمانے سے ہوتا چلا آ رہا۔ ایک کتاب ہے المدخل، کتاب کا کیا نام ہے؟ المدخل۔ اس کے جو لکھنے والے ہیں وہ آج سے کئی سو سال پہلے وہ کتاب لکھی گئی، کئی سو سال پہلے، اور انہوں نے شروع میں لکھا ہے جس کو کہتے ہیں گجراتی میں پرستاونا، کہ میں نے کتاب کیوں لکھی۔ وہ لکھتا ہے آدمی شروع میں کہ مقصد کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میری اس کتاب کے لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو بدعات پھیل چکی ہیں تو لوگوں کو اس سے مطلع کرنا۔ تو کھل کر اور کھول کر انہوں نے باتیں لکھی ہے، لیکن اس میں جب 15ویں شعبان کی رات کا ذکر آیا تو انہوں نے کہا کہ صحابہ اس کا کئی دنوں سے انتظار کرتے تھے، ہمارے اسلاف کئی دن پہلے سے اس کا انتظار کرتے تھے، اور اس میں انہوں نے سب کے نام لکھے ہیں کہ یہ لوگ یہ رات میں یہ عمل کرتے تھے۔ اب آپ دیکھو کتاب کس ٹاپک پر ہے؟ بدعت، اور اسی کتاب میں وہ کیا لکھ رہے ہیں؟ 15ویں شعبان کے اندر عمل کرنے کی فضیلت جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ اس لیے بھائی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہمیں زیادہ معلومات نہیں ہے تو کیا کرنے کا؟ حضرت تھانوی کا ایک جملہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ بات مجھے پتہ ہے ابھی میں نے ادھوری چھوڑی ہے کہ ہمارے علماء بتاتے کیوں نہیں کہ یہ ضعیف حدیث ہے، تو بتاتے کیوں نہیں؟ کچھ آپ جو ہیں شیخ زمن کہہ رہے ہوں گے مول صاحب 9 نے 10 کیا، بیان بتاتے کیوں نہیں؟ تو اس لیے میں انشاءاللہ بتاؤں گا بھی اور ابھی بتاؤں گا بھی۔ تو حضرت تھانوی کا جملہ یاد رکھو، یعنی کچھ باتیں رواج پکڑ گئی ہو تو یہ جملہ اس پہ عمل نہیں کرنا ہے، اس کو تو چھوڑنا ہے لیکن جس پہ ہمارا دل مطمئن ہے، ہمیں اطمینان ہے، تو پھر اس میں کیا کرو؟ اپنا مسلک چھوڑو مت اور دوسرے کے مسلک کو چھیڑو مت۔ پھر بول دیتا ہوں، اپنا مسلک چھوڑو مت اور دوسرے کا مسلک چھیڑو مت۔ اب آپ چھوڑو یا نہ چھوڑو لیکن مجھے ضرور چھوڑو۔ سبحان، چھوڑا، چلے ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ۔ سب خیریت؟